बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 4 शव्वाल हफ्ते के दिन मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताऊंगी। जब कोई बंदा इस तस्बीह को पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर बहुत ज़्यादा रहम फरमाता है। अल्लाह ताला उस तस्बीह को पढ़ने वाले पर रहम की बारिश बरसाता है, अपने फजल की बारिश बरसाता है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जब मेरा बंदा ये तस्बीह पढ़ता है, मैं उस पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ दूंगा और उसे खूब पे दर पे माल और औलाद में तरक्की दूंगा और जन्नत में ऐसे बागात दूंगा जो इसके लिए नहरें निकाल देगा। तो जिसे अल्लाह की खुशनुदी हासिल करनी है, अल्लाह के करीब होना है, लाडला बनना है, अल्लाह का सबसे प्यारा बंदा बनना है, तो वो शख्स ये तस्बीह लाजमी पढ़े। ये वो तस्बीह है जो आपकी ज़िंदगी से तमाम परेशानियों को दूर कर देगी, फ़िक्रों को, बीमारियों को इंशाअल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। इस तस्बीह को पढ़ते सी अल्लाह ताला से तो औलाद, इज़्ज़त और दौलत हर चीज़ से नवाजेगा। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, यानी सोचने समझने की सलाहियत दी, सही और गलत की आगाही दी। अब ये इंसानी अकल पर मुनहसिर है कि वो स्याह करता है या सफ़ेद करता है, लेकिन इंसान खता का पुतला है और अल्लाह हमेशा अपने बंदों के साथ रहम का मामला करता है। इसलिए अल्लाह ने मुसलमानों के लिए हदायत का रास्ता भी खुला रखा है, ताकि अगर कोई मुसलमान गुनाह का मुर्तकिब हो जाए तो वो तौबा इस्तग़फ़ार से फलाह का रास्ता पा सके। दोस्तों, जब कोई बंदा इनकिसारी से अपने गुनाहों का एतराफ़ करता है और अल्लाह से अपनी बख्शिश तलब करता है तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसलिए बहुत सी दूसरी बातें भी आप लोगों के सामने आज की वीडियो में पेश करेंगे, जिसमें आज हम आपको बताएंगे कि अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा खुश होते हैं इस्तग़फ़ार करने से, इसलिए अपनी रहमत के बंद दरवाज़े खोल देते हैं, फिर इसे इतना अता फरमाते हैं जो इसके वहमो गुमान से बढ़कर होता है। दोस्तों, इस्तग़फ़ार के लग़वी मायने मग़फ़िरत तलब करना है और मग़फ़िरत गुनाह के शर से बचने को कहते हैं। दीन इस्लाम में इस्तग़फ़ार की बड़ी अहमियत है और कुरान करीम में बहुत सारी आयात मौजूद हैं जो मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार के बारे में बताती हैं। कुछ आयात इसके बारे में हुक्म देती हैं, कुछ इसके तलब के बारे में है और कुछ इसकी तारीफ़ बयान करती हैं। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया और फरमाया, अल्लाह ताला से बख्शिश मांगो, बेशक वो बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है। सूरत मुज़म्मिल में अल्लाह ताला ने मोमिनों को इस बारे में हुक्म दिया और अल्लाह ताला ने बख्शिश तलब करते रहो, यकीनन वो बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों, बेशुमार आयातों अहादीस हैं जो इस्तग़फ़ार की अहमियत को वाज़िया करती हैं और बारगाह रिसालत की यहाँ इसके सवाब और बंदे की ज़रूरत को बयान करती हैं। दोस्तों, आज हम गुनाह के समंदर में गर्क हैं, कदम कदम पर अल्लाह ताला की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। हमारी सुबह, हमारी शाम, हमारी रात मुसीबतों से आलूदा है। नफ्स और शैतान के चुंगल में फंस कर हम अपने रहीम व मेहरबान परवरदिगार का बगावत के मुर्तकिब हो रहे हैं। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। इस फ़ानी, आर्जी और ख़त्म हो जाने वाली ज़िंदगी को हमने अपना नुक्ता नज़र बनाया हुआ है। दुनिया की मोहब्बत ने हमें आखिरत से गाफिल कर रखा है। खौफ़े खुदा, फ़िक्र आखिरत और बारगाह इलाही में हाज़िरी का एहसास मद्दम होता जा रहा है। नतीजा सामने है, कसरत ज़ुनूब ने हम पर आफ़ात व बलियात और मसाइब व आलाम के जो वो पहाड़ तोड़े। ये हालांकि किताब व सुन्नत हमें इस बात से आगाह करते हैं कि अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई फ़र्द बशर मासूम नहीं। हर इंसान से ख़ता और गलती ज़रूर होती है, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अपने किए पर नादिम और शर्मसार हो, जिसे इस हकीकत का एहसास हो कि मेरा और मेरा रब मुझसे इस बारे में यकीनन पूछेगा। यही वजह है कि साहिब ईमान को बार बार गुनाहों के दरिया की तरफ मुतवज्जा किया गया है। कुरान करीम की आयत मुबारका तौबा और इस्तग़फ़ार की अहमियत बयान करती हैं। सैकड़ों अहादीस मुबारका में अनाबत और रजूए इलाही पर रोशनी डाली गई है। ऐसा न हो कि बंदा गुनाह का इर्तिकाब करने के बाद मायूस व परेशान हो जाए, बल्कि किताब मुबीन में ख़ताकारों के वास्ते साफ साफ अल्लाह ताला ने बयान किया है। आज मैं आपको एक ऐसी तस्बीह बताऊंगी जिसे आप
کسی بھی وقت جب چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندوں پر رحم کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے بڑے فوائد بتائے گئے ہیں۔ قرآن پاک میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے۔ دوستو، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں، کیونکہ وہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا اسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کو قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک دن اس کے رب سے اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ صرف اللہ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے پر قادر ہے، قدرت رکھتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے، اللہ سے معافی طلب کرتے رہنے سے وہ رزق میں خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر لیتا ہے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کے ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگ دستی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی طرف اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دوستو، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے قحط سالی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ دوسرے نے تنگ دستی کی شکایت کی، فرمایا استغفار کرو۔ تیسرے آدمی نے اولاد نہ ہونے کی شکایت کی تو بولا استغفار کرو۔ چوتھے نے شکایت کی زمین میں پیداوار کی کمی ہے، فرمایا استغفار کرو۔ پوچھا گیا آپ نے ہر شکایت کی ایک تجویز فرمائی تو انہوں نے یہ آیت تلاوت فرمائی، استغفار کرو اپنے رب سے، بے شک وہ بخشنے والا جو کثرت سے تم پر بارش بھیجے گا اور تمہارے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہارے لیے باغات بنا دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دے گا۔ واضح ہے کہ استغفار پر اللہ تعالیٰ نے جن جن انعامات کا اس آیت میں اعلان فرمایا ہے تو ان چاروں کو انہی کی حاجات درپیش تھی، لہٰذا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے سب کو استغفار کی تلقین فرمائی۔ دوستو، آئیے اب وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ 4 شوال ہفتے کے دن باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔
ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی حاجت الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، جیسا چاہیے، اپنے تمام مقاصد کی نیت کیجیے گا۔ دوستو، من پسند نوکری کے لیے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لو۔ الغرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک تسبیح یا اللہ یا رحمان یا رحیم کی پڑھنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم ہے، انہیں ملا کر پڑھیں گے تو ایک شمار ہوگا۔ جیسے کہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 100 بار پڑھنا ہے، یعنی کہ ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، ایک دفعہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتی ہوں۔ آپ نے پڑھنا ہے استغفار استغفار استغفار۔ ایک تسبیح جب آپ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں اور تیسرے نمبر پر جو سورت پڑھنی ہے، یہ سورت سب سے آسان اور بہت ہی زیادہ مجرب سورت ہے۔ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص ہے۔ 4 شوال کا یہ وظیفہ آپ نے دن میں کسی بھی وقت کر لینا ہے، جب آپ کے پاس وقت ہو۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کو وقت ملے تب آپ پڑھ لیں۔ اور اگر آپ چلتے پھرتے یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، یا جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ساتھ ساتھ آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں، کیونکہ اس وظیفے میں نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ کو جب جہاں جس ٹائم وقت ملے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ ضرور کر لینا ہے۔ آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں یہ وظیفہ بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ آخر میں آپ نے سورۃ اخلاص 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ سورۃ اخلاص کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، تو آپ کا 4 شوال ہفتے کے دن کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، جو آپ کی حاجات ہوں، جو آپ کی خواہشات ہوں، جو آپ کے مقاصد ہوں، وہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں پیش کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کی تمام پریشانیاں حل کرے گا اور آپ کی جو بھی حاجات ہیں وہ پوری کرے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ رسالت میں قبول و منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنے رزق میں برکت اور وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔